کہ وہ آیت میں نے پڑھی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلیں. جب تک یہ باتیں قائم رہیں گی، جب تک تزکیہ اموال کی طرف توجہ رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر کمر بستہ رہیں گے، جب تک نیکیوں کو پھیلاتے رہیں گے، جب تک برائیوں سے روکتے رہیں گے، جب تک خلافت سے تعلق قائم رکھیں گے، تمکنت دین حاصل کرنے والوں کا حصہ بنے رہیں گے. اور خوف کی حالت کو خدا تعالیٰ امن میں ہمیشہ بدلتا چلا جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ خیر امت کہہ کر ایک مجموعی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہ نیکیاں پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کے لیے سب مل کر کام کریں. اب ہر ایک تو اپنے علم میں اتنا نہیں ہوتا کہ بعض کام کر سکے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھی اس کو وقت نہیں ملتا، بعض دفعہ اپنی بعض دوسری ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی وہ پوری طرح اپنا عہد نبھا نہیں سکتا. ہر وقت اس کام کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. ان پروگراموں کے بجا لانے کے لیے جو نیکیوں کے پھیلانے اور تبلیغ اسلام کرنے کے لیے ہیں، اور ذاتی طور پر جیسا کہ میں نے کہا بہت مشکل ہے ہر ایک کے لیے. اور اگر وقت دے بھی دے تو اکثر کام، بلکہ فی زمانہ تو سارے کام ہی ایسے ہیں کہ جن کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ الہی جماعتیں مالی قربانیاں بھی کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو ذاتی طور پر یہ کام انجام نہیں دے سکتے وہ مالی قربانیوں کے ذریعے سے، اور اس زمانے میں خاص طور پر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو منصوبے مرکزی طور پر انبیاء کے زمانے میں انبیاء کے حکم مطابق اور بعد میں خلافت کے تابع تیار کیے جاتے ہیں انہیں پورا کیا جا سکے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی تھی اور مالی قربانیوں کا حکم تھا. اس لیے قرآن کریم نے متعدد جگہ عبادتوں کے ساتھ مالی قربانیوں کا بھی ذکر فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جو کہلاتے ہیں انہوں نے مالی قربانیوں کے لیے تحریک کی امت میں. پھر اس کے علاوہ بھی مومنین قربانیاں کرتے رہے ان کاموں کے لیے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ قربانیاں جاری رہیں. پھر آپ کے بعد ہر خلافت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت مالی قربانیوں میں حصہ لیتی رہی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت چلتے چلے جانے والا ہے. چاہے جتنے بھی جماعت کے وسائل ہو جائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے پاس بہت پیسہ آ جائے گا، جب جائیدادیں بہت ہو جائیں گی تو ضرورت نہیں رہے گی چندوں کی. تو یہ بالکل غلط تصور ہے. مالی قربانیوں کا مطالبہ تو ہر صورت میں ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مالی قربانیوں کو تزکیہ نفس کے لیے ضروری قرار دیا. جیسا کہ میں نے کہا جماعت میں مالی قربانیوں کا سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلتا چلا جا رہا ہے. علاوہ آمد پر چندے کے اور وصیت وغیرہ کے مختلف تحریکات بھی ہوتی رہتی ہیں. ان میں سے ایک مستقل تحریک یزید کی بھی ہے جو خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. جب خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریک کی تو اس کا بہت بڑا مقصد ہندوستان سے باہر دنیا میں تبلیغ اسلام تھا.
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بہترین نتائج نکلے، اور آج احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 193 ممالک میں یا تو اچھی طرح قائم ہو چکی ہے، یا ایسے پودے لگے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی صحت کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں۔ 193 ممالک میں رہنے والے احمدی امت واحدہ کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں بھی جماعتیں قائم ہیں مالی قربانیوں میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ بعض تیز دوڑنے والی جماعتیں ہیں، بعض آہستہ چلنے والی ہیں، اور جوں تربیت ہو رہی ہے بہتری آتی جا رہی ہے اور قربانیاں بڑھ رہی ہیں۔ آج سے چند سال پہلے مثلا صرف جامعہ احمدیہ روا میں تھا جہاں مبلغین تیار ہوتے تھے، مربیان تیار ہوتے تھے، اور اس میں ہر سال تقریباً زیادہ سے زیادہ 30-35 لڑکے داخل ہوتے تھے، وقف کر کے آتے تھے۔ اور اب جب سے وقف 9 کے بچے جوان ہونے شروع ہوئے ہیں، گزشتہ تقریباً 3 سال سے جامعہ روا میں بھی ہر سال 200 سے اوپر بچے داخل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے انتظامات کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے اخراجات میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی جماعتیں جو ہیں یہ خود ہی اس تمام اخراجات برداشت کرتی ہیں۔ اسی طرح اب UK، جرمنی، کینیڈا، انڈونیشیا وغیرہ میں بھی جامعات ہیں، اور یہ ممالک بھی تقریباً اپنے وسائل سے اپنے جامعات کے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش، نائجیریا، گھانا، کینیا اور بعض اور ممالک ہیں جن کے جامعہ احمدیہ کے اخراجات چلانے کے لیے مرکز سے مدد دینی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ اخراجات ہوتے ہیں، لٹریچر ہے، جو کتب بڑی ہیں وہ مرکزی طور پر اشاعت ہوتی ہے ان کی، مساجد کی تعمیر ہے جو غریب ممالک میں مرکز کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، وہاں مساجد جو ہے مرکز بنا کے دیتا ہے۔ اس طرح مشن ہاؤسز ہیں، مبلغین کو بھجوانے اور ان کے الاؤنسز اور متفرق اخراجات ہیں مرکز کرتا ہے، جس میں چندہ تحریک جدید کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ ایک تو شروع میں تحریک جدید نے اپنا کردار ادا کیا کہ ہندوستان سے باہر تبلیغ پھیلی، اور باہر آنے کے بعد اس میں اور مزید وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ بس یہ وہ کام ہے جس میں چندہ تحریک جدید میں شامل ہونے والے ہر احمدی بڑے اور بچے کا حصہ ہو جاتا ہے، اور وہ بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ ہم وہ امت ہیں جو نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، برائیوں سے روکنے میں حصہ لیتے ہیں۔ ہر مالی قربانی کرنے والا علاوہ اپنی انفرادی کوشش کے جو وہ اپنے ماحول میں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں کو روکنے کے لیے کرتا ہے ایک احمدی، اور یہی احمدی سے توقع کی جاتی ہے کہ کرتا ہو اور کرے۔ کوئی بعید نہیں کہ ایک عام احمدی کی معمولی سی قربانی جو ہے انگلستان میں بیٹھ کر جو کر رہا ہے، یا جرمنی میں بیٹھ کر وہ کرتا ہے، یا امریکہ کینیڈا میں بیٹھ کر کر رہا ہے، یا آسٹریلیا میں بیٹھ کر کر رہا ہے، یا ہالینڈ اور فرانس میں بیٹھ کر کر رہا ہے، یا یورپ یا کسی بھی دنیا کے ملک میں بیٹھ کر کر رہا ہے، وہ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں کسی نیک بخت کی تربیت کا باعث بن رہی ہو، وہ قربانی برائیوں کو روکنے کا باعث بن رہی ہو۔ پھر جیسا کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے